معظما في تطهيراته حسنا في صفاته شديدا في تجلياته بين العابدين بعباداته قادرا في علم الاولين والاخرين بمعلوماته صادقا في اقواله كاظما في جميع افعاله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند الخطا هاديا الى سبيل النجاه عسكريا مع الرضا مهديا الى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحابه اجمعين. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پوری ایمانداری کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ. آپ لوگوں کو پتہ چلا کون سی آیت کو میں نے موضوع بنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کی روشنی میں کچھ باتیں کروں گا نبی کے بارے میں، کچھ علی کے بارے میں، باقی سب ولی کے بارے میں. یہ سیدھا راستہ ہے اور اسی پہ لوگ الجھتے ہیں. ولی علی جانے نہیں دیتے. ولی علی علی نبی کم بن گئے کبھی لیکن جانے نہیں دیتے اجنبی. اب آئیے مرضی مولا بوسیلہ مصطفیٰ بدفع مرتضیٰ زمان اجتزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی بہت چونکانے والی بات نہیں ہے، ہماری ڈیلی پریکٹس ہے. روزانہ ہماری لائف میں کبھی بھول جائے لیکن ایک دم سے کوئی بھولا نہیں ہے. سب سے بڑی خوبی تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھایا تو آپ ہی کھاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اگر آپ نے پانی پیا تو پانی آپ ہی پیے گے. وہ جو آپ کا ہمزاد ہے، وہ جو شیطان ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، بھوکا ہے. ہر آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے بسم اللہ نہ کہو کھائے گے تو پھر دو روٹی تو اپنی کھایا، دو روٹی شیطان کے لیے کھانا پڑا. ماشاء اللہ بڑی خوراک ہے، خدا کا ہوا ڈبل کھانا. اور بسم اللہ کی برکت کیا ہے؟ جیسے تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جتنی روٹی میں تیرا پیٹ بھر جائے گا، شیطان کو کچھ نہیں ملے گا. آدھا بچا برکت نہیں ہے. تو جب بھی کچھ کھاؤ پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ کر کے پیو گے، شیطان کو پانی نہیں ملے گا. تمہارے اندر کا بسم اللہ کہہ کر روٹی کھاؤ گے، کھانا کھاؤ گے تو کھانا شیطان کو نہیں ملے گا. اب ایک لطیفہ سن رہی تھی، ہماری جماعت میں ایک مشہور عالم ہے، دیکھے کون کون پہچان جاتا ہے. انہوں نے خود ہی اپنا ایک لطیفہ بیان کیا
کبھی بھی بسم اللہ کے بغیر کچھ کیا نہیں، لیکن جب میں حقہ پیتا ہوں تو بسم اللہ نہیں کہتا۔ 50 سال کا بھوکا پیاسا شیطان اس کے پیٹ میں سے دھواں جائے۔ یہ میں نے آپ کو جگانے کے لیے کہا۔ اب آئیے غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلا لفظ ہے اور اس میں جو حرف جار ہے وہ استعانت کے لیے۔ یہ تو ہو گئی مدرسے والی بات، جیسے با جو ہے با یہ گرامر میں قسم کے لیے، الفاظ کے لیے، استعانت کے لیے، باللہ قسم کے لیے، ایسے ہی استعانت کے لیے، مدد کے لیے اسم اللہ کی مدد، اسم کی مدد اللہ کے اسم، وہ اللہ جو رحمان الرحیم۔ اسم اللہ سے مدد مانگا، بات حاصل ہے اسم اللہ کے لفظ اسم پر، تو اسم سے مدد مانگا ہے آپ نے، اللہ سے نہیں۔ یہ با استعانت کا اسم پر داخل ہے تو مدد ہے اسم سے، نہیں تو یہ باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، اسم سے مدد مانگا تو پتہ لگاؤ اللہ کا اسم کون ہے۔ ہوئی بسم اللہ، کون ہے اللہ کا اسم؟ سب سے پہلے یہ پتہ لگاؤ نا کہ اسم کیسے کس کو ہے، یہ اسم ہے کیا، اسم کون سی قسم، اسم کہتے ہیں نام کو، اور یہ ہوتا ہے پریچے کے لیے، پہچان کے لیے، پہچانوانے کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے۔ جب کوئی ساکیت وشو ودیالیہ میں ایک دوسرے کا پریچے چاہتا ہے تو پوچھتا ہے آپ کا شبھ نام، جیسے اس نے نام بتایا ہم پہچانا، آپ کا اسم شریف، عرب بولے گا مسموک یا شاید ماں اسم کا یا شاید، انگریز بولے گا واٹس یور نوبل نیم۔ ابھی یہ نیم، یہ اسم، یہ نام پہچانوانے کے لیے، تو جو ہاشمی کو پہچانوائے وہ اسم الہاشمی، جو غوث کو پہچانوائے وہ اسم الغوث، جو نبی کو پہچانوائے وہ اسم النبی، اور جو خدا کو پہچانوائے وہ اسم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئی واز ہڈن، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ فرما رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنی پہچان کے لیے ذات چن لیا، اب تجھے خدا کو پہچاننے کے لیے ذات نہیں چننا ہے، چنی ہوئی ذات کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا گڑبڑ چننے میں ہوتا ہے، سارا گڑبڑ چننے میں ہوتا ہے۔ پچھلی بار تم نے چنا، پچھلی بار بدل دیا، یہ دنیا ہے، دنیا یہاں بدلتے رہو، وہ خدا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے چننے میں غلطی کرے، اس لیے اس نے خود ہی نبی کو چن لیا، ہمارے پاس بھیج دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ No any mistake in selection, no any mistake in election. یہ کام رب نے خود کر لیا اور بھیج دیا نبی۔ نبی ایک بات اور کھلا کھلا سن لو، 3 قسم کی جماعت اس دنیا میں ہے،
اب سب لوگ سوچا کون جماعت میں کون ہے. 3 قسم کی جماعت اس دنیا میں ہے. ایک جماعت وہ ہے جس کے پاس نبی ہی نہیں. 80-90 کروڑ بھارت میں ہے, ان کے بعد نبی نہیں. 35 کروڑ دیوتا ہیں, نبی ایک نہیں. بھگوانوں, دیویوں, دیوتاؤں کی کالپنک ویوستھا بہت ہے, انکاؤنٹیبل. نبی ایک ہے. بھگوان ہے, ابھی نبی وہ تو نہیں. آئے ہیں انبیاء ان میں بھی, آئے ہیں انبیاء ان میں بھی, مگر نام گم. نبیوں کا نام گم ہوا. کتنے نہیں کر پا رہے کہ خدا کتنے کتنے نہیں کر پا رہے. ایک خدا ہے, 35 کروڑ ہے, نہیں کر پا رہے کیونکہ رب جسے پہچانا چاہتا تو پھر نبی, اور نبی کی ایسا کٹے, ایسا ہٹے کہ گم ہو گیا نام کا. آج ہم نام نہیں لے سکتے کہ بھارت میں کتنے نبی آئے. ایسا گم ہو گم. ایک جماعت میں وہ ہے جس کے پاس نبی ہی نہیں ہے. ایک جماعت دوسری ہے, نبی ہے, وہ اس کی مرضی پہ چلتے نہیں. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. فیضان مدار العالمین. فیضان محدث اعظم ہند. حضور قاضی ملت. حضور محمد بن عبد اللہ. نعرہ تکبیر. اور نیو ٹیسٹامنٹ اٹھا کے دیکھو, زبور اٹھا کے دیکھو, توریت اٹھا کے دیکھو, انجیل اٹھا کے دیکھو, آدم کا نام ملے گا, عیسیٰ کا نام ملے گا, موسیٰ کا نام ملے گا, ہارون کا نام ملے گا, ابراہیم کا نام ملے گا, سلیمان کا نام ملے گا, داؤد کا نام ملے گا, اسحاق کا نام ملے گا. نبیوں کا نام ملے گا, مگر نبیوں کا اسلام نہیں ملے گا. تو نبی تو ہے, عیسائیوں کے پاس نام ہے, یہودیوں کے پاس, لیکن جو کتاب دیا تھا موسیٰ نے وہ بھی بدل دیا, جو کتاب دیا تھا عیسیٰ نے وہ بھی بدل دیا. کتاب بدلنے والے, نبی رکھتے ہوئے کتاب بدلنے والے, یہ دوسری جماعت. تیسری جماعت نبی مانیں گے, قرآن کو بھی مانیں گے, مگر قرآن کو نبی کی مرضی سے نہیں مانیں گے, اور نبی کو قرآن کی مرضی سے نہیں. نہ یہ قرآن کے رہے, نہ نبی کے رہے, کسی خطرناک مولوی کے رہے. چوتھی اور آخری جماعت, اس چوتھے کی برکت سے جو خلافت راشدہ کی شریر پر تخت پر چوتھی بار بیٹھا, یہ چوتھی جماعت اور اس کا فیضان الگ ہے کہ ہمارے پاس نبی بھی ہے, کتاب بھی ہے. نبی نے ہمیں پکڑا ہے, ہم نے نبی کو. نمبر, یہ نبی کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ Why we are needy of prophet. آوشکتا کیا ہے یار نبی کی؟ جب دیکھو یہ خانقاہیں ہیں, یہ خانقاہیں ہیں, جب جاؤ نبی علی, نبی علی, اللہ اکبر. زندہ باد. زندہ باد.
ہر خانقاہ میں علی ہے، ہر خانقاہ میں. کیوں؟ علی نے دو کام کیا ہے، اسلام کو پھیلانے میں بھی علی، اسلام کو بچانے میں بھی. میرا علی اکیلا ہو کے دو نمونوں والا ہے. امام حسین اور صحابہ کرام کا فرق یہ ہے کہ صحابہ کا کردار اسلام پھیلانے کے لیے تھا اور حسین کا کردار اسلام بچانے کے لیے تھا. جس نے ہندوستان کو، جس جماعت نے ہندوستان کو آزاد کیا اور یہاں کی حکومت چلائی، اس کا جھنڈا لے کے چلتے ہو. یہ ترنگا جھنڈا راشٹر کا جھنڈا ہے، یہ کانگریسی جھنڈے، یہ جھنڈا، یہ سپا کا جھنڈا، یہ بسپا کا جھنڈا. کوئی بولا نہ اٹھاؤ، کوئی بولا کان میں نہ لگاؤ، کسی نے کہا کہ گھر پہ مت لگاؤ. یہ جھنڈے ہی تو الگ رہتے. ارے کس نے ہندوستان بچایا؟ جب اس کا جھنڈا لگاتے ہو تو کربلا میں جس نے ہمارا ایمان بچایا. اکھلیش یادو کا جھنڈا اور ہے، عباس علمبردار کا جھنڈا. سیاست کا علم اٹھاؤ، ہم محبت کا علم اٹھائیں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا یہ بدعت کہنے والے کتنے بڑے بدعتی ہیں. لیکن میں اپنے موضوع سے تھوڑا جملہ متنازع کے طور پر تو ہٹ جاتا ہوں، مگر پھر بھاگ کے آ جاتا ہوں اپنے ٹاپک پہ. تمام خانقاہیں دو قسم پر صحابہ کرام اسلام پھیلانے والے، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، یرموک میں پھیلایا، پہلی بیڑا بنا کے پھیلایا، افریقہ کے جنگلوں میں پھیلایا، خلیفاؤں میں اذان دے کر پھیلایا، یورپ کو کے دروازے کو دستک دے کر پھیلایا، رسول رب کی اسلام کا جھنڈا ڈال کر پھیلایا، اسلام پھیلایا. صحابہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن جب خطرہ آیا تو بچایا. اصل میں مگر علی تم پہ میں قربان. اس پر بات کیا ابھی بات آئی نہیں. تم پہ قربان، تم اسلام پھیلانے والوں میں بھی دکھ رہے ہو، اسلام بچانے والوں میں بھی. کیا کہتے ہیں؟ اسلام پھیلانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. آج پھیلا کے کوئی بتاوے، غیر مسلموں سے کلمہ پڑھا کے کوئی دکھاوے، کیا 1000 مناظر کو مسجد میں بدل کے دکھاوے، آسان نہیں ہے اسلام پھیلانا. ایسا کرنے لگے ہمارے مولانا نہ ہوتے، ہمارے مولانا نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا. اور میں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے
سیدنا بدیع الدین قطب المنار مسلمان بنانے والوں میں سید سالار مسلمان بنانے والوں میں غریب نواز مسلمان بنانے والوں میں رسول قبلہ مسلمان بنانے والوں میں اور ہمارے اسلام پانے والوں میں یہ بنانے والے نہ ہوتے یہ خانقاہیں نہ ہوتی تو تمہارے مدرسوں کے چندے نہ ہوتے امپورٹینس آف پروفٹ. ابھی حال ہی میں جب میں انگلینڈ گیا تھا اپریل میں اور وہاں سے میں اپریل مئی میں انگلینڈ ہی میں تھا 16 کو 17 مئی میں یہاں واپس آیا تھا تو وہاں میرا ایک انٹرویو لیا گیا تھا کوشچن آنسر امپورٹینس آف پروفیسی اور اس پر بھی بات کروں گا اب آگے آئیے. مگر اسم پر جو حرف واو ہے یہ با جو ہے اب عربی چھوڑو یار اردو میں عربی ہو فارسی ہو اردو ہو بیٹ ایسے لکھتے ہیں ایسے کر کے ایک نیچے نکتا سارا کھیل نکتے کا باڈی وہی ہے نیچے ہے تو بیٹ ہے پیٹو اوپر ہے تو دیر ہے تین نقطہ ہے تو دیر ہے باڈی وہی ہے خالی نقطے سے کیسے ہو رہے بس نقطہ بدل گیا تو تین حیثیت بدل تو بے کے نیچے نکتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بسم اللہ کے بسم کے بے کے نیچے جو نکتا ہے مولا علی خیبر سکن شاہ زمن صاحب نبوت کی دلکش کرن علی ابن ابی طالب نے جنگ کے چوٹ پر کہا انا نقطۃ تحت البائل پر اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہر بے کی نہیں نہ کہ غریبا بائے بسم اللہ بائے بسم اللہ ایک خاص با ہے اس کے نیچے کا نقطہ میں بغیر بسم اللہ کی ایک پیدا ہونے والا ہاں ہو گیا کہا حضرت نقطہ حضرت علی نقطہ میں نے کہا یہ تیرا نقطہ نہیں ہے اور نہ ہر بے کا نقطہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے ہے اس کا نقطہ حضرت علی کہنا کیا چاہتے میں نے کہا کہا مولا علی اتنے چھوٹے ہیں پین بھی تھا نا ایسے کیا نقطہ وہی ہوا نا انگلی گھر سے اگائے اتنا چھوٹ اتنا مہین اتنا چھوٹا علی اتنے چھوٹے انگلی رکھو گائے ہو جائے میں کہا بیٹا پڑھا لکھا بھی ہے کچھ یا انہیں کے یہاں 40 دن رہ کے لوٹا پہلے ہم
पर भारत का मानचित्र है रहा है, लाया टेबल पर पूरे भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक गुजरात से आसाम तक फैला के रखी। हम कहते हैं बताओ ये मैं बम्बई ये बम्बई का है हजरत देखेंगे नहीं अंडमान ये तो ये नुकता पूरा ये देखिए नुकता है समंदर के किनारे छोटा सा नुकता है ना, इसी पे लिखा है MUMBAI मुंबई। ये नुकता बम्बई है। बोले हाँ, अब वो जब पूरी बम्बई इसी नुकते में है। बोले मैंने कहा आखिर बम्बई मोहम्मद अली रोड मदन दूरा भाई करना बड़े दादा माहिर सांता क्रूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट हजारों कारें सैकड़ों बसें सैकड़ों हवाई जहाज का आवाज आई। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी समझो एक दुनिया 4 के बनाए हुए नुक्ते में दुनिया 4 के बनाए हुए नुक्ते में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी आ सकती है तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में सारी वो बोला ये तो इतिहास और भूगोल का मामला था। हजरत साहब आपने लिखा दिया, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का होता हूँ। तू ही बता व्हाट इज डिफिनिशन ऑफ पॉइंट। साइंस में पॉइंट की डिफिनिशन क्या है? नुक्ते की परिभाषा बता। तो वो बोला नुक्ता उसे कहते हैं जिसे काटा न जा सके, जिसे बांटा न जा सके। उसी को कहते हैं जिसके वो ऐसा जुज हो जिसके अजजा मदरसे कहा जाता सैयद साहब ये हमारे सैयद मुजीब अशरफ साहब घराने के आदमी हमारे गवाह हैं, क्योंकि जब मैं सुल्तानपुर में पढ़ता था ये उस वक्त इन्हीं गवाह इसे पूछिए कि ये एक ऐसा जुज जिसके अज्जा न हो, एक ऐसा जुज जिसके टुकड़े न हो, न काटा जा सके न बांटा जा सके, उसी को नुक्ता कहते हैं। अब भी नहीं कर दिया मैं नुक्ता हूँ, नुक्ता जालिमो न काटा जा सकता है न बांटा जा से क्या लेना देना? वो कहते हैं ना जय जवान जय किसान जय विज्ञान। खुद को नहीं चला, नावा चला दिया। उठने के ऑपरेशन के बाद भी नहीं चला। समझदार है यार, कौन कहता जी आती है ये हाथ अब ये देहात नहीं है, लेता देता है हाथ, ले हाथ दे हाथ खुद नहीं चला।
मगर यह विज्ञान का नामासन बड़ा विज्ञान का कहना ये है कि जिस जूस के टुकड़े ना हो उसे आइटम कहते हैं, उसे परमाणु। और उनका कहना यह कि परमाणु का विभाजन असंभव है। तो जिसका विभाजन असंभव है वही परमाणु है। Atom undividable. Nobody can divide atom. तो जो डिवाइड हम न कर पावे वही आइटम। जिसकी तकलीफ हम न कर पावे आइटम को पावर में चेंज करके 3 किस्में बनाई जा सकती है। ऊर्जा बनाई जा सकती है, पावर बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, लेकिन आइटम के टुकड़े नहीं हो सकते। तो जिसके टुकड़े ना हो आइटम, और जो आइटम है उसमें एटॉमिक पावर, और जिसमें एटॉमिक पावर वही सुपर पावर। आज अमेरिका इसलिए सुपर पावर नहीं है कि वहां मोनिका रहती है, इसलिए सुपर पावर है कि उसके पास एटम है। इंग्लैंड इसलिए सुपर पावर नहीं है कि वहां थेटर नाम की गुड़िया रहती है, इसलिए सुपर पावर है कि उसके पास एटम है। फ्रांस के पास, फ्रांस इसलिए सुपर पावर नहीं है कि वहां का प्रेसिडेंट किसी मॉडल से शादी करता है, बल्कि इसलिए सुपर पावर है कि वहां एटम है। चाइना में एटम है, रूस में एटम है। और आज कुर्बान जाओ अकाबिरे औलिया पर, अकाबिरे औलिया पर, कि उनके चरणों के प्रताप से आज भारत की एटॉमिक शक्ति का, आज हम भी परमाणु शक्ति संपन्न, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनते। इन वलियों के कदमों की बरकत से जब तक हमारे पास भी आइटम नहीं था, हमें भी लोग मुंह नहीं लगाते थे। और जब से हमने आइटम आया है, अमेरिका का प्रेसिडेंट हमसे नौकरी मांगने के लिए दिल्ली आता से क्या पता चला, आइटम जहां जहां सुपर पावर वहां अली का साइंस बोली तब तो ये आइटम है। जहाँ जहाँ अली वो सुपर पावर, अली हसन में हसन सुपर पावर, अली हुसैन में हुसैन सुपर पावर, अली ज़ैनुल आबिदीन में ज़ैनुल आबिदीन सुपर पावर, अली अली मोहम्मद बाकिर में, इमाम जाफर सादिक में इमाम जाफर सादिक सुपर पावर, मनारे आजम में अली, मनारे आजम सुपर पावर, गौसे आजम में अली, गौसे आजम सुपर पावर, गरीब नवाज में अली, गरीब नवाज सुपर पावर, मखदूम अशरफ में अली, मखदूम अशरफ सुपर पावर, हर वली में अली, हर वली सुपर पावर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला मदीनतुल इल्म वलियुल वाबुहा, और मशहूर है, लेकिन मेरी नजर से जरा इस हदीस पे नजर डालो। अला आई एम नॉलेज, टाउन ऑफ नॉलेज एंड अली इज द गेट ऑफ, मैं इल्म का ठहर हूँ, अली दरवाजा। एक दिन मौला अली मूड में, बहुत अच्छे मूड में थे मौला अली। अपने साथी से कहा, सुनो,
جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. سبحان اللہ. وہ سمپل مزاج کے صحابی جنتی نیچر باؤنسر وہ کاؤنٹنگ میں لگ گئے. نبی ایک بار مگر وہ آج کے زمانے کے تو تھے بھی سیدھے نبی کے پاس چلے گئے مسئلہ حل کر لو. سبحان اللہ. پیچھے جیون کرنے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں. ارے آ کر منہ پہ زبانی فتوا دے کے دے. شریعت علم ہے نبی کا. سبحان اللہ. علم ہے علی کا. تو نبی اور علی کے پسندوں کو چنوتی مت دینا. خیبر کا غرور توڑا جا سکتا ہے تو تیرے علمی غرور کو توڑنے میں کیا لگے گا؟ میرے مولا نے کہا جو نبی سے ملے گا ایک بار مجھ سے ملے گا 2 بار. صحابی جنتی مزاج سیدھے نبی کے پاس گیا. یا رسول اللہ میں آ رہا تھا تو علی نے کہا جو نبی سے 2 بار نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. ایسا کہا علی نے. رسول رات جانتے ہیں مگر وہ ضابطہ دے رہے ہیں کہ جب سنو تو تحقیق کرو. نبی کا علم پکا ہے لیکن علی کو بلاؤ. مولا علی طلب کیے گئے. علی تم نے ایسا کرا؟ جی کیسا؟ جو مجھ سے ایک بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا. نہیں رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا. سمجھا رہے وہ صحابی کو جس کی سمجھ نہیں آیا. یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا ہے. وہ کہ صحابی نے کہا مدینۃ العلم ولی بابھا. آپ علم کا شہر ہیں علی دروازہ ہے تو جو علم کے شہر سے ملنے آئے گا تو تم سے 2 بار ملے گا. ایک آتے ہوئے ملے گا پھر جاتے ہوئے. آج ایک دور کی بات بتاؤں. اللہ مدینۃ العلم ولی بابھا. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علم رسول شہر علم ہے. انہی کے شہر انہی کے علم رسول اور اس کو حاصل کرنے والا دروازہ علی. کوئی بھی اپنے کو مولوی عالم مفتی محدث مجدد کچھ بھی کہہ ڈالے. جو ہیں وہ تو ہیں جو نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں. جو نالائق بھی نہ ہو ساتھ سمجھا جائے. جو سراپا غرور ہو اسے نور سمجھا جائے. جو غلام بننے لائق نہ ہو اسے ایمان بن کر جائے. میں ان کو جو ہے ہر عالم سلاخوں پر ہر محدث سلاخوں پر ہر مجدد سلاخوں پر مگر محدث نہ کہ محدث. مجدد نہ کہ متجدد. عالم دین وہ ہے جس کے پاس علم رسول. فتاوی نظریہ صرف پنجم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ڈنکے کی چوٹ پڑتا ہے کہ سند کا کوئی اعتبار نہیں. اپنے دادا کے آگے تو جھک جا. علم رسول چاہیے. ایک بات اور میں مسئلہ بتا دوں تاکہ تیرے لیے تیرے ہاتھ میں گن آ جائے حفاظت کے لیے.
کرنٹ کے لیے اگر کوئی آدمی یہ وصیت کرے جگدیش پور کا کہ میں جب مر جاؤں تو میری جائیداد جگدیش پور کے سارے علماء میں بانٹ دیا جائے تو متکلمین کو پیسہ نہیں ملے گا. حالانکہ متکلمین کا درجہ متکلمین ہی کو سامنے رکھ کر کے تکفیر کا سارے معاملات ہیں. فقہا کے نزدیک جب کفر ہوتا ہے تو متکلمین کے نزدیک کبھی نہیں ہوتا. ایسا اونچا درجہ ہے لیکن وہ عالم دین نہیں. کیونکہ فلاسفہ سے بے پناہ اشتغال کی وجہ سے وہ اس اعزاز سے محروم ہے کہ انہیں مفتیہ کے شہر میں شمار کیا جائے کیونکہ ان کے پاس علم رسول نہیں علم فلسفہ ہے. تو علم رسول علم فقہ ہے علم رسول علم فقہ ہے تو فقیر وہی ہوگا جو رسول کے شہر میں گیا ہوگا جائے گا وہی کا دروازہ فقیر وہ ہے جس کے پاس فقہ ہو علم رسول ہو اور علم رسول ہے شہر رسول میں اور شہر کا دروازہ ہے علی. تو اب اگر کسی مولوی کے مقرر کے کسی شہر کے تعلقات علی سے اچھے نہ ہو تو اسے سب سمجھنا مگر علی میں دین نہ سمجھنا. کیونکہ جب دروازہ پر اندر گیا ہی نہیں مال ملا ہی نہیں کیونکہ سید لوگ اندر آئے ہوئے کو محروم نہیں کرتے. سید گھر گھسے کو محروم نہیں کرتا. جب کچھ دینا نہیں ہوتا تو گھر میں گھسنے نہیں دیتا. اسی لیے گھر کا دروازہ علی کو بنایا ہے. علی شیر ہے کیا ہو گیا تک سکتا ہے ہٹنا. مولانا کے گھر میں پوری نیت سے گھس کے دیکھ مولانی کا سارا چاندی سونا جھٹک کے لانا. جاؤ نیت سے چوری کی نیت سے مفتی صاحب کے گھر میں جاؤ چوری کی نیت سے سیف الحدیث کے گھر کو پوری سے پکوا دیا پٹائی الگ ہے. اور مفتی صاحب کے اگر دو چار مرید ہوئے تو جغرافیہ ہی بگڑا چور کا بھگول بدل پہچاننے لائق نہیں ہو. مولوی کے گھر میں چوری کی نیت سے گزرنے والا جیل خانے میں نظر آتا لیکن جب غوث اعظم چوری کی نیت سے جایا تو وہاں جیل خانے میں نہیں ابدان کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے. زندہ باد زندہ باد. ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا دریائے حق ہے بحرے معرفت ہے معرفت کا بہتا ہوا ساگر ہے. ہر ولی کی لہریں ہیں
اور سمندر مارتا ہے موجیں، جھگڑا، امنگ، جوش، ٹکراؤ، یہ سب اوپر ہے، سب سمندر کے اوپر دکھتا ہے. سمندر کی گہرائی میں سکون ہے، شانتی ہے، ایک ہے، کوئی حرکت نہیں. اولیاء کاملین کی موجوں کو دیکھ کر اسے جھگڑا مت سمجھنا. باطن میں سکون ہے، باطن میں امن ہے، باطن میں تسلی ہے، باطن میں مسرت ہے، بہتر ہے، بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھتے چلو تاکہ اس زبان کو ادب ادب آ جائے، ادب کی لگام لگاؤ، ادب کی اپنی زبانوں کو. یہ جو دریا ہے، یہ گھڑا ہے، یہ لوٹا ہے، یہ گلاس ہے، بولتے ہو نا. اب ایک بوند پانی میری انگلی میں ہے. A drop of water in the bottom of my finger. اب لٹکا ہے، اگر میں اسے کپ میں ڈالوں تو اس کا نام کیا ہوگا؟ ایک کپ پانی میں اس کو میں نے ڈال دیا، ایک کپ پانی میں چلا گیا، ایک کپ پانی کہلایا. وہی لوٹے میں ڈال دیا تو ایک بوند لوٹے میں، گھڑے میں ڈال دیا تو ایک بوند گھڑے میں، تالاب میں ڈال دیا ایک ہی بوند تالاب میں، سمندر میں ڈال دیا. اب پینا کو سمجھو، پینا بقا، پینا بقا اہم موضوع ہے، محفل میں بتانے والا. چلو یہاں بھی بتا دیں. اور وہ یہ پینا کی دو پینا تو برباد ہونا تو تھا، مطلب برباد ہونا. سمندر میں مچھلی کودی، پانی کی بوندیں اچھلی اور کچھ بوندیں آ کر ساحل کے ریت پر گری، وہ سب برباد ہو گئے. ایک بوند سمندر سے اچھل کر ساحل سے گر جائے تو برباد ہو گیا. ایسے ہی ایک بوند ساحل سے اچھل کے سمندر میں چلا جائے تو وہ بوند برباد ہو گیا، فنا ہو گیا. مگر دونوں فنا میں فرق یہ ہے کہ جو سمندر سے باہر آیا وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا، اور جو باہر سے سمندر میں گیا وہ فنا ہو کے بقا کی منزلوں سے گزر گیا. زندہ باد، اللہ اکبر. وہ بے نصیب بولگی جو کلمہ پڑھنے کے باوجود دریا میں تیرنے کی صلاحیت سے محروم اندر سے نکل کر باہر ہو گیا، وہ اپنے تمام علم کے ساتھ پیدا ہو گیا. اور جو عقیدت مند دامن قطب الوزار پکڑ کر ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، جو دریا سے نکل کر باہر جذب ہو گیا، ہماری جماعت میں اس کی کوئی قیمت نہیں. لیکن میں نے یہ دریا کی مثالیں دی تھی. اب دریائے معرفت الہی، دریائے معرفت الہی میں ڈوبا تو بڑی اونچی تھا، اور جب فنا کی منزل سے گزر کر بقا کی راہ پہ چلا تو قطب الوزار بن گیا.
بڑی سے بڑی طاقت ہے مل کر بھی سلطان العظیم بایزید بستانی کو چولہے کے بغدادی سے نہیں لوا سکتی. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت غوث اعظم کو مزار اعظم پہ نہیں لوا سکتی. دنیا کی کوئی طاقت غنی نواز کو مخدوم سرنانی سے نہیں لوا سکتی. دنیا کی کوئی طاقت مخدوم کلیہ کو مخدوم بمبئی سے نہیں لوا سکتی. ارے لانا پھرنا یہ 25 مولویوں میں ہے. سلسلے عالیہ قیصوریہ ہو یا سلسلے فردوسیہ ہو یا سلسلے قادریہ ہو یا سلسلے چشتیہ ہو یا سلسلے سہروردیہ ہو یا سلسلے نقشبندیہ ہو یا سلسلے نظامیہ ہو یا سلسلے صابریہ ہو یا سلسلے شرفیہ ہو یا سلسلے برساتیہ ہو، تمام اولیاء کے سلسلے جب آپس میں لڑتے نہیں سچے مرید بھی آپس میں لڑتے نہیں. اللہ